अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो हम सांस लेते हैं ना, मैं और आप सांस ले रहे हैं जिसको ऑक्सीजन कहते हैं हम लोग। ये दरख्त जिंदा रहने वाली हर चीज़ जो जिंदा है, इवन वो दरख्त हों या जानवर हों, ये इनकी तादाद अगर गिनी जाए तो आप गिन नहीं सकते, जिनको अनलिमिटेड ये ऑक्सीजन मिल रही है और खुदा की ज़ात दे रही है। और अगर इसकी जगह पे किसी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, तो उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाई जाए, तो कहते हैं तकरीबन 1 लाख रुपया बिल बना देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक दिन का। लाहौर और उसके करीबी इलाकों में जो स्मोग है, उसने जो तबाही मचाई हुई थी, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट को बाकायदा छुट्टियां करवानी पड़ी कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ख़तरनाक है लोगों के लिए। गाड़ियों के धुएं से इसमें मज़ीद इजाफा होता है। सदके जाऊं अपने सोने रब से कि इतने ज़्यादा हुकूमतों को इंतज़ामात करने पे थे उस स्मोक को कम करने के लिए। मेरे सोने परवरदिगार ने एक हल्की सी बारिश की, हल्की सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, हल्की सी बारिश की, और आसमान ऐसे साफ हो गया जैसे कभी इस मुल्क में स्मोक का नामो निशान भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में हमें खुदा की उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है, कि बारिश थोड़ी सी हल्की सी और एकदम स्मोक का खात्मा हो जाना। और आप यहाँ पे जो इस वक्त हुकूमतें हैं, गवर्नमेंटें हैं, यूएनओ है, यूएसएफ, लगा लें पूरा जोर, कितना अरसा लगेगा इसको खत्म करने में। और मेरे खुदा ने एक हल्की की बारिश से कर दी। चले बहरल, अल्लाह ताला की ज़ात की हर नेमत जो है उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो हम कम है, लेकिन ज़ाहिर है हम ना शुक्रे हैं। जब हमें मिल जाता है तो हम शुक्र अदा नहीं करते, जब नहीं मिलता तो फिर हम कहते रब्बा अते मीह पा साडी जान छुड़ा दे तू। बट एनी हाउ दोस्तों, मैं ज़रा आज आपको हाल सुनाना चाहता हूँ कल जाती उम्रा का। मियाँ साहब के साथ लंदन में जुमे की नमाज बहुत दफ़ा पढ़ी, इससे पहले यहाँ पर भी पढ़ी। जब मियाँ साहब 2017-16 वाले पनामा के बाद भी एक आध दफ़ा इत्तेफाक हुआ, वो डिफरेंट होता था। उस वक़्त दूर से कायद को देखकर ही दिल को खुशी होती थी, लेकिन अब जब तक कायद से मिल ना लें, कायद से प्यार ना ले लें, कायद से थपकी ना ले लें, तसल्ली नहीं होती। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात की ये देन है, मेरे जैसा अदना वर्कर इस काबिल है कि वो कायद उनको थपकी दें और शाबाश दें। ये मेरे मेरे ख्याल है कि ज़िंदगी की जो बहुत बड़ी ख्वाहिशें थी, उनमें से एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस काबिल बनाए कि अपने काम के बलबूते पर कायदीन पसंद करें। तो आज वो दिन है। मैं आपको जो हाल सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि कल जब हम लोगों ने एक तो जब जाती उम्रा में आप नमाज़ पढ़ने के लिए नाम लिखवाना चाहते हैं तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, और फिर ख़ास तौर पर मियाँ साहब के दस्तरख़ान तक पहुँचने के लिए भी डेफ़िनेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे बड़े ही बड़ा प्यार करने वाले हैं, अब नाम मुनासिब नहीं होता। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से नवाज़ा, तो जब गए तो लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम था कि जी आप नमाज़ के लिए आएँ। पहले गेट से लेकर जहाँ पर सारे मियाँ साहब के खिदमतगार खड़े होते हैं, जो मियाँ साहब की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, ये इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। पहले गेट से ही प्यार से, मोहब्बत से बुलाकर सलाम कर कर और बहुत ही शफ़क़त फ़रमाकर अंदर जाने की इजाज़त मिली। अंदर गए तो अगले गेट पर जो मियाँ साहबान के घर के अंदर गेट जाता है, तो वहाँ पे भी मियाँ साहब की जो सिक्योरिटी के चीफ खड़े हुए थे, गाड़ी खड़ी की, बाहर निकल के उनको मुबारक भी दी, बल्कि उनको जफ़ी डाली कि आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। हमारा कायद, आपका कायद, आपके मुर्शिद जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, साहब जो है तशरीफ़ ला चुके हैं। तो उनकी आँखों में चमक देख कर लगा कि यार ये वो चमक है जो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान की आँखों में है। तो अपने जो हिफ़ाज़त पर मअमूर हमारे भाई, हमारे दोस्त बहुत खुश सलूबी से मिले, बड़े प्यार से मिले, शफ़क़त से मिले, और उन्होंने फरमाया जी आप नमाज़ पढ़ के वापस तशरीफ़ लाएँ जी, फिर अपनी गाड़ी अंदर ले आइएगा। तो ये भी उनका भी प्यार है, मोहब्बत है। नमाज़ पढ़ने के लिए जब गए तो कुछ लोग, क्योंकि हम ज़ाहिर है 12:30 पहुँच गए थे, 1 बजे जमात होती है, तो मियाँ साहब जो है वो कुछ 12:40 पर तशरीफ़ लेके आए। सब लोग उठकर खड़े हुए, जो कि मियाँ साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया कि कोई भी उठ के खड़ा ना हो, सब मस्जिद में बैठे हैं, एहतराम में बैठे हैं, तो आप लोग बैठे रहें। तो उसके बाद तमाम के तमाम लोग उठने के बजाय बैठ गए, ये उनका प्यार है, मोहब्बत है। वहाँ पर जब जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर नमाज़ जुम्मा से पहले एक खूबसूरत महफ़िल सजती है। मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा, अब्बास शरीफ साहब और आपी साहबा की जो वहाँ पर वो आराम फ़रमा रहे हैं।
ان کے پاس بیٹھ کر دعا ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ اللہ پاک کا خوبصورت کلام پڑھا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت ہی آ، بہت ہی بڑے نعت خوان، میں پی ٹی وی پہ ان کو سنتا رہا ہوں، وہ میاں صاحب کی اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے جو نعت پڑھی تو ایک دفعہ میرے خیال ہے یہ جو پرندوں کی آواز آ گئی ہے، شاید یہ بھی رک گئے تھے، یہ بھی خاموش ہو گئے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اتنا خوبصورت طریقے سے ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جامی صاحب، جو میرے خیال میں اگر غلط نہیں ہوں تو میاں محمد شریف صاحب کے دور سے جو ہے وہ یہ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب واپس آئے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر اب آرام فرما رہے ہیں، وہ نہیں ہیں، آپ کی صاحبہ نہیں ہیں، بیگم کلثوم نواز صحیح ہیں، تو انہوں نے جو کلام پڑھا نا جی پنجابی میں، تو میرے خیال میں آنکھوں میں سب کے ہی آنسو تھے، ٹر گئے محبتاں والے، تو وہ بڑا ہی خوبصورت جامی صاحب نے کلام پڑھا۔ اس کے جو بالکل اینڈ میں جو لائن پڑھی نا، آ، پھر ملیں گے عیداں تے شبراتاں آئیاں، ہیں جی سارے آئے تے او نہ گئے جڑے ہتھی، وہ تو کمال کا کلام۔ اور میاں صاحب کا چہرہ دیکھنے والا تھا، میاں صاحب تمام لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جو باہر سے آ کے ہاتھ ہلاتا تھا میاں صاحب اس کو سلام کا جواب دیتے تھے۔ بڑی خوبصورت محفل رہی، اور اس کا جب اختتام ہوا، دعائیہ تقریب ہوئی، اس میں دعا ہوئی، اس کے بعد صفیں لگ گئی، اور پھر ہم لوگ نماز کی طرف چلے گئے۔ نماز کے لیے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر 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 نماز میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگلی صف میں کھڑے ہوں، اگلی صف میں کھڑا ہونے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پہ تو میاں محمد نواز صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے قریب ہو کر نماز پڑھی جائے۔ لوگ بڑی خوبصورت وہاں پہ بھی بڑی خوبصورت آواز میں خطبہ ہوا، اور اس کے بعد نماز ہوئی۔ پھر میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ باتیں گھل مل گئے، نمازیوں کے ساتھ بہت سارے لوگ تصویریں اتار رہے تھے، بہت سارے لوگ سلام لے رہے تھے، بہت سارے لوگ ان کو واپس آنے کی جو ہے وہ مبارکباد دے رہے تھے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی آپ آ گئے ہیں، لوگوں میں امید جاگ گئی ہے، لوگوں میں ایک دوبارہ ایسا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کرم کیا، آپ آ گئے ہیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہاں سے میاں صاحب جو ہیں بہت سارے چاہنے والوں میں سے جب اندر گھر میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر اندر گھر میں بھی کچھ لوگوں کے مطلب کھانے کا ارینج سب کے لیے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا ارینج باہر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا ارینج میاں صاحب کے آ، مطلب مطلب گھر میں ہوتا ہے۔ تو خوش قسمتی کہ ہمیں وہاں پر آنے کا موقع ملا، قائد سے پھر گفتگو ہوئی، قائد سے گفتگو میں قائد نے یہ جو پورا ایک سلسلہ تھا جو جس پہ کچھ تبصرہ نگاروں کا تھا کہ جی ابھی تک جو جلسے ہوئے ہیں ان میں سے بڑے جلسہ جو عمران خان کے جلسے سے بڑا جلسہ تھا جو میاں محمد نواز صاحب کا، لیکن پھر بھی اس میں بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، ٹریفک کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ٹریفک کو کنٹرول کیسے کیا جاتا، 50 کلومیٹر تک جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس پورے کے پورے کو لاہور میں سمانا ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن پھر بھی تمام طرح تحفظات کے باوجود کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور میاں صاحب اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی میاں صاحب سے اتنی پیار اور محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کے وژن کا نتیجہ تھا، یہ ان کے لوگوں کی خدمت کی ہوئی کا نتیجہ ہے، جس کو بڑے خوبصورت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کھانے کی جو ٹیبل سے پہلے بڑے خوبصورت گفتگو جو میاں صاحب فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی، تو بڑا اینڈ میں چٹکلا ہوا کیونکہ ملازم بار بار کہہ رہے تھے کھانا لگ گیا ٹھنڈا ہو جائے گا، 2 دفعہ جب تیسری دفعہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کرنل صاحب جو ہمارے میئر صاحب لاہور سے، نے کہا جی کرنل صاحب ٹریفک والے معاملے ساڈے کو سنبھلے نے کہ نہیں سنبھلے، روٹی نہ ٹھنڈی ہو جائیے اٹھ گئی ہے، تو بڑی خوبصورت کہہ کے ساتھ سب اٹھے کھانا کھانے کے لیے گئے، کھانا بھی کھایا، مزے کا کھانا۔ مجھے وہ جو آلو گوشت لندن میں کھاتے تھے وہی ٹیسٹ کل جاتی عمرہ میں بھی آیا، لگتا تھا کہ وہی بندہ جو وہاں پکاتا تھا وہ یہاں پر پکانے کے لیے آیا۔ بہت اچھی دال تھی، سبزی تھی، فرنی بڑی مزے کی تھی، قائد محترم کے ساتھ کھانا کھایا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوئی، کچھ چیزیں ان کے ساتھ شیئر بھی کی، تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، اور زندگی بھر کا نچوڑ ان کا تھپکی دے کر ہاں جی آپ کے جو کندھے پر تھپکی دے کر کہتے ہیں کہ شاباش بیٹا بہت اچھا ہے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو آپ ایسے ہی کرتے رہیں، اور اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ بھی بتائی، ان کو پیش کی، اور کچھ وعدے کچھ چیزیں، اور ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو سرخرو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پھر ایک دفعہ یہ جو عوام ہیں ان کے جو مشکلات دور کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے فرشتہ بنا کر، لوگ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ بہت ساری دوسری باتیں بھی تھی جو آف دی ریکارڈ ہوتی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ چھوٹا سا احوال تھا جو کل جاتی عمرہ میں قائد سے ملنے کا تھا، تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں، لیکن بلیو کریں کہ وہاں پر جو قائد کا مجھے چہرہ کھلا کھلا چہرہ نظر آیا، وہ لندن میں بھی ایسے ہی ہوتے تھے، مایوس کبھی بھی نہیں ہوتے میاں محمد نواز صاحب، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، لیکن ان کا جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے
اپنے لوگوں کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں پر اگر اندر جتنے بھی لوگ تھے سب تصویر بنانے کے خواہشمند تھے, تو وہ خود قائد محترم نے کہا جی کہ آپ ذرا ادھر سے لائن بنا کے آ جائیں اور تصویر بنا کر آپ ادھر آگے آتے جائیں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ قائد کو پتا ہے کہ لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, کیونکہ سب لوگوں کی خواہش یہ کی ہے کہ وہ میاں محمد نواز صاحب کی تصویر بنا لیں. تو سب کے ساتھ باری باری تصویر بنانا. میں نے لندن میں بتایا تھا کہ لاسٹ ایئر کو تقریباً لاسٹ جو میٹنگ تھی اس سے پہلے والی میٹنگ میں 150 بندہ تھا, تو 150 بندے کے ساتھ تصویر بناتے ہوئے چہرے کے وہی تاثرات تھے, آخری کے ساتھ بھی اور پہلے کے بھی ساتھ ہے. تو اس لیے نواز شریف ہے. بہت سارے لوگوں کو تصویر بنانے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ تصویر بنانی پڑے گی اپنے ورکر کے ساتھ کہ اپنے کسی کے ساتھ, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کمال کمال. اور یہی وجہ ہے, والدین کی دعائیں نواز شریف کے ساتھ ہیں, اور پلس پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی دعائیں میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ ہیں, اور یہ ان کے ساتھ رہیں گی, اور یہی ان کی کامیابی ہے, یہی ان کو چوتھی دفعہ وزیر بنا رہی ہے, اور یہی وہ ہمت اور حوصلہ دیتی ہیں دعائیں ان کو. پھر ملک کے لیے تمام تکلیفیں بھلا کر جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے ہیں ان کو بھلا کر ایک دفعہ پھر ملک کی ترقی کے لیے دونوں ہاتھوں سے شروع ہو جاتے ہیں. لو جی اپنی ٹیم کے ساتھ وہ پھر کہتے ہیں جی آ جاؤ پھر ہم کریے کام. پھر دوستوں بہت ساری دوسری باتیں ہیں, پھر کسی دوسرے ویلاگ میں کرائیں گے انشاءاللہ, تب بتائیں گے آپ کو, اور بہت سارا سفر بھی جو ہے وہ بھی ابھی رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو زندگی دے سے. میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میرے لیے بھی دعا کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا نیا پیج ہے, اس کو فالو کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.